السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین، عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ خدا کرے کہ یہ دوستی اتنی گہری ہو، خدا کرے کہ یہ دوستی اتنی گہری ہو کہ وقت تیرا آئے موت میری ہو، وقت تیرا آئے موت میری ہو۔ شریعت اسلامیہ میں دوستی کرنا بھی جائز ہے، لیکن جائز طریقے سے دوستی کرنا، نہ کہ غلط ارادے سے، غلط طریقے سے۔ دوستی کرو تو دوست ایسا بناؤ کہ تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جائے، صحیح طریقہ آپ کو سکھائے، صحیح عادت آپ کے درمیان ڈالے۔ دوست ایسا نہیں کہ آپ کو کہے کہ چلو شراب کھانے کی طرف، چلو گناہ کرنے کی طرف، چلو غلط راستے پر چلتے ہیں۔ دوست ایسا نہیں، بلکہ دوست ایسا ہو جو ہر پریشانی میں آپ کو کام آئے، ہر دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہر مصیبت میں آپ کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے۔ دوست اسے کہا جاتا ہے۔ ایک دوست نے اپنے دوست کا نمبر نکالا فون میں اور فوراً لگا دیا کہ امی کی حالت بڑی خراب ہے، امی کی طبیعت زیادہ علیل ہے، امی زیادہ پریشانی میں ہے، امی کی دوائی کے لیے پیسہ کا انتظام نہیں ہے، پیسے پاس میں نہیں ہے۔ دوست نے کہا ٹھیک ہے، تم عصر کے بعد مجھ سے بات کرو، مجھ سے ملاقات کرو، مجھ سے کانٹیکٹ کرو۔ اتنا کہہ کر دوست نے فون کاٹ دیا۔ دوست انتظار کرتا رہا، اس وقت کا انتظار کرتا رہا، عصر کے وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کب عصر کا وقت ہوگا کہ دوست سے ملاقات کروں، دوست سے کانٹیکٹ کروں، دوست سے جا کر کچھ ماں کی بیماری کا حل نکالوں، دوا کے لیے کچھ انتظام کروں۔ عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، دل میں یہ سکون ملتا ہے کہ اب دوست سے ملاقات کروں گا تاکہ دوست مجھے میری ماں کے لیے پیسے کا انتظام کر دے، دوائی کا انتظام کر دے۔ ایسا ہی ہوا، جب عصر کی نماز ہوتی ہے، بعد نماز عصر اپنے دوست کو فون لگاتا ہے تو ادھر سے جواب ملتا ہے کہ نے جس نمبر پہ فون لگایا ہے وہ نمبر بند ہے، سوئچ آف ہے۔ اتنا سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہے۔ دوست اتنا جہاں پر آس لگائے بیٹھا تھا، جہاں پر ارادہ لیے بیٹھا تھا، یہ سوچ کر کہ میری ماں کی بیماری آج کے بعد کچھ کم ہو جائے گی، پیسے کا انتظام ہو جائے گا، دوائی کا انتظام ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوست کے یہاں سے بھی دوست کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ ایک آس لگی ہوئی تھی، ایک دروازہ کھلا تھا دوست کا، لیکن دوست کا بھی دروازہ بند نظر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روتا بلختا ہوا، چیختا چلاتا ہوا، آنکھوں پہ آنسو لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف آتا ہے، اپنے دوست کو تلاش کرنے کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد جب آتا ہے تو اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کے بستر کے پاس پہنچتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ماں اچھی نیند سو رہی ہے، ماں آرام سے نیند سے سو رہی ہے، نیند کا غلبہ ماں کے اوپر ہے، ماں آرام سے سو رہی ہے، اور ماں کے سرہانے ایک تھیلی رکھی ہے، تھیلی میں کچھ دوائیاں رکھی ہے۔ اس نے گھر والوں سے پوچھا یہ دوائی کہاں سے آئی ہے، یہ دوائی کدھر سے انتظام کیا تم نے؟ ایک بہن نے جواب دیا، بھائی یہ ہم نے انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کا فلاں دوست جو ہے نا، آپ کے دوست نے لا کر دی تھی دوائی، ماں کو دوائی کھلا دی ہے، ماں آرام سے سو رہی ہے۔ اتنا سننے کے بعد بھاگا بھاگا اپنے دوست کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جن آنکھوں پر آنسو تھے، رونے کے آثار نظر آ رہے تھے، انہی آنکھوں پر خوشی نظر آ رہی ہے، چہرہ مسکراہٹ جیسا ہے۔ مسکراتا ہوا اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، دوست سے کہتا، تلاش کرنے کے بعد کہتا ہے، دوست آپ کا نمبر بند کیوں ہے اور میں آپ کو ڈھونڈتے پریشان ہو گیا، آپ کا موبائل سوئچ آف کیوں ہے؟ دوست نے جواب دیا، نادان، اسی موبائل کو بیچ کر تمہاری ماں کی دوائی کا انتظام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہنے والے کہہ گئے، سرکار اعلیٰ حضرت خاص کر یہ کہہ گئے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب۔
حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی دوست اور دوست کے درمیان یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ مال دوست کا ہے یا میرا ہے، یعنی ایک دوسرے کی چیز کو ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کی چیز کو جیسا کہ اس کا ہی وہ سامان ہے، اس کی ہی وہ چیز ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت بخوبی فرما گئے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات اپنے دوست کو گلے میں لگا کر دوست کو خوشی دیتا ہے اور دوست کا احسان فراموش نہیں بلکہ احسان من ہوتا ہے، دوست کو احسان کا بدلہ کیسے چکائے، اپنے دوست کو گلے ملا کر خوشی سے مچل جاتا ہے۔ تو دوستی ایسے لوگوں کو سے کرنی چاہیے جو ہمیں ہر پریشانی کی گھڑی میں، ہر مصیبت کی گھڑی میں کام آئے، ہر پریشانی میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جائیں، اس کو ہی دوست کہتے ہیں۔ دوست وہ نہیں ہے جو شراب کی بھٹی کی طرف لے جائے، دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو نشے کی طرف لے جائے، دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو نماز سے روکے، دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے، دوست وہ ہے جو ہمیشہ آپ کو سیدھے طریقے راستے کی طرف لے جائے، آپ کو غلط راستے سے بچائے، اچھے راستے کی طرف لے جائے، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ تو چلیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔